شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین محترم و ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے یہ سلسلہ خطبہ شعبانیہ کی تبیین کے لیے شروع کیا، اور یہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہے. اور ماہ مبارک رمضان خطبہ شعبانیہ کے آئینہ میں اس کا پہلا حصہ جو ہے آپ سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کیا، اور آج جو ہے دوسرا حصہ جو ہے اور دوسرا محور جو ہے، دوسرا عنوان جو ہے خطبہ شعبانیہ کا، کہ جس کے متعلق پیغمبر گرامی اسلام نے مسلمانوں کو اور عوام مردم کو ایھا الناس کے خطاب سے جو ہے متوجہ کیا، اور ماہ مبارک کی فضیلت و برکت کو بیان کیا، اور دوسرے مرحلے میں ماہ مبارک رمضان کے اعمال کی طرف ہمیں متوجہ کیا. تو آج ہماری گفتگو کا جو محور و مرکز ہے وہ اعمال ماہ مبارک رمضان ہے. اعمال ماہ مبارک رمضان، اگرچہ کہ ماہ رمضان میں تمام انسانوں کو خدا جو ہے اپنا مہمان قرار دیتا ہے، اور خدا کی جانب سے مہمانی کی دعوت جو ہے وہ ہم سب انسانوں کو جو ہے وہ ملتی ہے اور ہم مدعو ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم سب کے سب انسان جو ہیں وہ خدا کے مہمان ہیں اور ہمیں خدا نے اپنے دسترخوان پر جو ہے وہ بلایا ہے. ایسا قطعا نہیں ہے، بلکہ صرف وہی افراد جو خدا کے مہمان ہیں وہ لوگ بن سکتے ہیں جن لوگوں نے خالص اور نیک اور پسندیدہ اعمال جو ہے اس کے ساتھ دعوت الہی پر لبیک کہا ہے. تو اس عظیم مہمانی میں داخل ہوئے ہیں اس خالص عمل کی وجہ سے، خالص نیت کی وجہ سے، اور ہر عمل انہوں نے خوشنودی خدا کے لیے، رضا الہی کے لیے انجام دیا، اور جس کی بدولت آج وہ اس ماہ ضیافت الہی کے اندر جو ہے وہ سر سفرہ پروردگار ہیں. اس کے علاوہ جس طرح میزبان پر لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کی اچھی طرح سے مہمان نوازی کرے، یہ ہم عام انسان کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہمارے گھروں میں کسی کو بلایا جاتا ہے، کسی کو دعوت دی جاتی ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے، تو میزبان جو ہے وہ ہر ممکن کوشش اور سعی کرتا ہے کہ اپنے آنے والے مہمان کی خوب جو ہے وہ مہمان نوازی کرے اور اچھے انداز سے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. تو یہ عام انسان جب انسان کے ہاں جاتا ہے تو یہ وہاں کے دستورات ہیں، لیکن جب بلانے والا خالق ہو اور سفرہ پر آنے والا جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہو، تو اس وقت اس خالق کے سفرہ پر آنے کے لیے، دسترخوان پر آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اشرف المخلوقات کی صورت میں اللہ رب العزت کے ہاں مہمان قرار پایا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جن میں سے یہ کہ میزبان جو ہے اس کا برتاؤ جو ہے وہ، مہمان کا برتاؤ جو ہے وہ میزبان کے شایان شان ہونا چاہیے. اس مہینے میں روزہ داروں کے حالات، عادات و اطوار اور رفتار و کردار اور دوسرے مہینوں سے کیا ہونے چاہیے؟ الگ تھلگ ہونے چاہیے. یعنی ایک فرق ہونا چاہیے کہ ماہ مبارک کے رمضان میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، اور اس کے بعد جو ہے
روزمرہ کی زندگی میں ہمارے جو عادات و اطوار، رفتار و کردار ہیں، اس کے اندر ایک تبدیلی ہونی چاہیے، اور وہ تبدیلی کیسی تبدیلی؟ مثبت تبدیلی ہونی چاہیے۔ اور یہ مہینہ جو ہے ان تبدیلیوں کے مد نظر اور پیش نظر جو ہے دوسرے مہینوں سے الگ ہونا چاہیے۔